بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال میں ہر لمحہ نئی خبر آ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ آدھی آدھی تیار ہے. اگر آپ دیکھیں شہباز شریف کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو انہوں نے تو اچھے خاصے سینئر لوگوں کے ساتھ سلام دعا لینا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو میاں نواز شریف اتنے بد دل ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی ختم ہو، چونکہ لوگوں نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ اگر اس دفعہ حکومت لے لی مسلم لیگ نون نے تو مسلم لیگ نون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. خاص طور پہ فیصل واڈا جو ہیں وہ بہت بڑے پیشن گوز ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی ہر پیشن گوئی جو ہے وہ تقریباً سچ ثابت ہوئی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. شاداب کیانی صاحب، کیا کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہے اور کون بن سکتا ہے، یا کس کی طرف بڑھ رہی ہے وزارت عظمیٰ؟ بہت شکریہ جی مانگٹ صاحب. گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کی سیاست میں چودھری شجاعت ایک بڑا نام ہے، اور 5 سال پہلے انہوں نے 18 کے الیکشن میں کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ آ گیا، اور وہ وقت آج آ گیا اور ہم نے دیکھ لیا ہے. اور اس وقت بڑے بڑے تجزیہ نگار اور پولیٹیشین ان کا مذاق اڑا رہے تھے جی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وزارت عظمیٰ سے کون انکار کرے گا. اب سر جو جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، جو ان کے چیئرمینز ہیں، جیسے مسلم لیگ کے میاں نواز شریف ہیں، پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب ہیں، یا پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہیں، یا ایمل ولی صاحب ہیں، جتنے بھی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، وہ وفاقی حکومت لینے کے موڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو ان کے ساتھ ان کے سیکنڈ لیڈرشپ ہے، جیسے میاں صاحب کے ساتھ ان کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، جی، اسی طرح عمران خان کے ساتھ ان کی باقی پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے. ان کا تو چلے خیر وہ ایم این اے نہیں بن سکے، لیکن باقی ان کے جو عمر ایوب ہیں یا وہ ہیں، وہ کہ یار ساڑھا ایک باری نمبر آ جائے. اسی طرح جو ہے نا وہ بلاول نے تو انکار کر دیا ہے، اور زرداری صاحب تھے اس موڈ میں کہ ہم گورنمنٹ لے لیتے ہیں. لیکن بلاول نے کہا یہ گورنمنٹ تو 1-2 سال کی بھی نہیں چلے گی، 1.5 سال 2 سال چلے گی، لیکن ہم 20 سال کے لیے پیچھے چلے جائیں گے. کیونکہ مانگٹ صاحب اس ساری باتوں کے پیچھے 2018 19 20 کے جو آئی ایم ایف کے معاہدے ہیں، اور یہ مہنگائی کا ایک سیلاب آنے والا ہے، اور بجلی کا یونٹ جو پہلے 35 روپے تھا وہ اٹھا کے 65 تک یہ لے گئے. اب 65 سے سنیں 80 تک جا رہا ہے، جو ڈومیسٹک یونٹ ہے، گھروں میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے. اور صنعتیں ہماری بند ہو رہی ہیں، اور ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بل اس کا بہت بڑا فرق ہے، اور جس کی وجہ سے ڈالر مزید اوپر جائے گا. اور کوئی بھی شخص یہ پھول اپنے گلے میں نہیں ڈلوانا چاہ رہا، کیونکہ سارے سمجھ رہے ہیں یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے. اچھا، ایک تو خبر یہ ہے اپنا شاداب کیانی صاحب کہ مانسرا والے حلقے سے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، جہاں سے شہزادہ گستاصب نے ان کو ہرایا تھا، لیکن پھر خفیہ ہاتھ نے میاں نواز شریف کے سر پہ پگ رکھ دی تھی. وہ فیصلہ آنے کے بعد میاں نواز شریف لاہور تک محدود ہوئے. تو لاہور والی سیٹ سے بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ مریم بی بی نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب اور وفاقی حکومت کی سربراہی گھر بیٹھ کے کریں گے، کیونکہ ایک ایم این اے کے طور پہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کیا وہ پسند کرے گا ایک ایم این اے کے طور پہ وہ جائے اسمبلی میں اور بیٹھے اور اپنے بھائی کے طور ٹپے دیکھے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان خبروں میں صداقت آپ کو نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فارغ ہیں؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب گورنمنٹ بننے کے بعد 1 ماہ بھی پاکستان میں رکیں گے. وہ تو ان کی پارٹی نے کہہ دیا ان کی طبیعت خراب ہے، چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں. جی. اور دوسرا جو مانسیرا کا ایشو ہے سر، اس دفعہ کینڈیڈیٹس کا مقابلہ نہیں تھا، پارٹیوں کا ایک جنون کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ جنون جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولا ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ تو اگر وہ سارے کچھ 60-65 جو مختلف حلقے تھے، اگر ان کے اندر یہ آر ٹی ایس اور یہ چیزیں نہ بیٹھتی تو پھر تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے اب کے پی کے میں پی ٹی آئی کسی کو نہیں کہہ رہی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ اناؤنس کیا ہے کہ ہمارا علی امین گنڈا پور یا فلاں فلاں چیف منسٹر ہوں گے. تو کسی سے پوچھا ہی نہیں نا انہوں نے. ایسے ہی وہ وفاق میں بھی کسی سے نہ پوچھتے اگر مزید 60-65 سیٹیں جو ان کی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ہیں. اب دیکھیں، اب مولانا صاحب نے کل بیان دیا ہے سر کہ ایک شخص جو مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا بلوچستان کے اندر، اور وہ اپنے مخالف کے حق میں بیٹھ چکا تھا، وڈرا کر چکا تھا کہ بھائی مجھے پتہ ہے میں ہار گیا ہوں، آپ جیت گئے، اور جا کے گھر سویا ہوا تھا، اس کو جگا کے کہتے ہیں یار اٹھ جائیں، آپ الیکشن جیت گئے ہیں. تو اس طرح کے جب حالات ہیں تو یار مولانا فضل الرحمان بہت آگ اگل رہے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ اس کی کے ریزن ہے خلاف؟ سر، اس کی ریزن ہے، کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑی پارٹیاں جلسہ نہیں کر پا رہی تھیں عمران خان کے خلاف. تو مولانا وہ ہیں کہ جنہوں نے پولیٹیکل جدوجہد کی، سب کو جمع کیا، جیسے حالات بھی تھے روڈ پہ نکلے اور اپنے مدرسے سے بچے لے کے آئے، ٹیچر لے کے آئے، یہ جو ان کے استاد تھے، اور ایک ڈنڈوں والی فورس بھی لے کے آئے. گو ان کا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن ایک منظم طریقے سے انہوں نے جدوجہد کی. آج مولانا صاحب کی بلوچستان اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے برابر ہی ایک سیٹ کا فرق ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو مولانا صاحب کا سر یہ رائٹ ہے، وہ مانگ رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ بھائی، نہ دبے لفظوں میں نہیں یار، آپ نے سندھ لے لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. جی آپ نے سندھ لے لیا ہے زرداری صاحب، آپ مسلم لیگ نے پنجاب لے لیا ہے. تو یار جو آپ کے جدوجہد کر رہا تھا، جو آپ کی پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، اس کے لیے بلوچستان بھی نہیں ہے. آپ اتنی قربانی تو دے دیں. جہاں سے 16 MNA بنتے ہیں، چھوٹا سا اگر آپ دیکھا جائے تو کراچی ڈویژن سے بھی، کراچی سے بھی کم سیٹیں ہیں بلوچستان پورے کی. نہیں، مولانا صاحب نے تو کہہ دیا اب میدان لگے گا بس. نہیں، میرے خیال میں مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے، کیونکہ گورنر کے پی کے جو ہے نا وہ ان کے سمدی ہیں اور وہ وفاق کے نمائندے ہیں. تو گورنر صاحب کو بیچ میں انوالو کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ بنتی ہے کہ جی مولانا صاحب کو راضی لیکن کریں. پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ مولانا کو ساتھ ملائیں، چونکہ پی ٹی آئی کا تو اس وقت بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. مولانا ساتھ مل جاتے ہیں، کہتے ہیں نا نشہ بڑھتا ہے شرابیں جب شرابوں میں ملیں. تو جب شرابیں شرابوں میں ملیں گی تو کہاں طاقت جائے گی؟ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے کہ پی ٹی آئی جو لیفٹ کی جماعت تھی، وہ رائٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں، اور جن کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ نازیبا الفاظ بھی یوز کرتے تھے اپنے مخالف کینڈیڈیٹس کے لیے عمران خان صاحب. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا جی آپ سب سے ہاتھ ملائیں. نہیں، لیکن وہ تو یہ ایک نئی پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں، وہ تو پہلے مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا نا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے. انہوں نے کہا اگر ہم کسی نظریے پہ اکٹھے جو ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے میں مولانا کوئی صاحب حرج تو نہیں. دیکھیں نا 5 سال وہ بھی کہتے رہے، جب عمران خان صاحب 4 سال بیٹھے رہے، پی ڈی ایم میں بھی کہتے رہے جی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے انکار تھا جی کہ کسی سے بات نہیں ہوئے گی سوائے اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن آپ دیکھیں نا دونوں ایک موقف پہ آ گئے. اب برف پگھل چکی ہے، پانی پولوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے. اب سکون سے جو ہے نا وہ اگلے 4-6 ماہ کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں وفاقی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے یہ ٹوٹ نہ جائے اور صوبائی اسمبلیاں چلتی رہیں. یار مجھے تو دیکھیں آپ شاداب کیانی صاحب، یہ دورہ معیار نہیں ہے ہمارے طاقتور حلقوں کا کہ مولانا فضل الرحمان، مفتی فیض اللہ اتنے سخت الفاظ کا پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف یا یہ بولتے ہیں تو یہ غائب نہیں ہوتے. سر میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ مانگٹ صاحب کہ اس وقت صدر زرداری کا رول بہت اہم ہو چکا ہے. وہ اگر نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، تو نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پی ٹی آئی بناتی ہے. اور اس وقت صدر زرداری جو ہیں، اچھا انہوں نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے میں یہی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. لیکن میرے خیال میں عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ صدر زرداری جس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں پھر وہ پارٹی نہیں رہتی، وہ پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ پارٹی پیپلز پارٹی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. مستفید تو ہوں گے 5 سال، کیونکہ وہ اے این پی کے ساتھ جڑے، اے این پی ختم ہو گئی. وہ مسلم لیگ کے ساتھ آئے تو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر وہ نون لیگ کا، مسلم لیگ کا پریشر ختم ہو گیا. وہ کاف لیگ کے ساتھ گئے. دیکھیں نا مشرف دور میں کاف کی 100 سے زیادہ سیٹس نہیں یار، آپ ویسے شاداب کیانی سے یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ آئی نا، پنجاب میں ساری پیپلز پارٹی نون لیگ کھا گئی. اب پنجاب میں کون سی پیپلز پارٹی رہے گی؟ نون لیگ سے پنجاب چھینا پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے نہیں چھینا ہے. لیکن پارٹی ختم ہوگی سر، کیونکہ پنجاب کے اندر لوگ مفاہمت نہیں مانتے. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی تو نہیں ہے نا. پنجاب کے اندر نہیں، پیپلز پارٹی اب بھی ایم پی کی 8-10 سیٹیں لے کے آئی ہے. 8-10 یہی تو وہ پارٹی ہے جو اپنا وزیر اعلیٰ بنایا کرتی تھی. آپ 8-10 پارٹی پچھلے 18 سے 24 تک جو رہا ہے ٹینیور، اس میں 4 یا 5 ان کے ایم پی تھے سر. میرے خوبصورت بھائی، آپ 2002 کا الیکشن دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ محترمہ جب شہید ہوئی ہیں، وہ سر وہ دیکھیں جب راجہ ریاض سینئر منسٹر بنے تھے سر، اس وقت زرداری صاحب فیکٹر نہیں تھا نا. 2002 میں بھی زرداری صاحب کا فیکٹر نہیں تھا. زرداری فیکٹر کی وجہ سے تو پنجاب کا صفایا ہو گیا نا. پنجاب کا، کیونکہ اب بلاول بھٹو نے لاہور کے حلقے میں 3 ارب سے زیادہ خرچ کیا، لیکن 15,000 ووٹ کا نام لیا. میں ایک آخری خبر یہ بھی آپ کو دے دوں، بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی کچھ چپکلش چل رہی ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر زرداری پریزیڈنٹ بنے اور پارٹی کا عہدہ چھوڑیں، تو میں تاکہ پارٹی کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ آگے لے کے چلوں.
تو یہ اور زرداری صاحب بننے کے لیے تیار امیدوار برائے صدر ہیں. وہ تیار نہیں ہے سر, وہ پارٹی کو عہدہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے. اچھا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور وہ جب تک پریزیڈنٹ نہیں بنتے تو یہ سیٹ ان کے پاس ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے سر. اور نون کے ہارنے کی بھی مین وجہ یہ ہے پنجاب میں جو سیٹیں کم ملی ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تھے, اگر ان کو شہباز شریف صاحب پارٹی کا صدر بنا دیتے تو آج پوزیشن کچھ اور ہوتی. بہت شکریہ جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ناظرین, آپ نے سنا, صورتحال ایسی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی ٹوٹ جائے, چونکہ کوئی نزدیک ہی نہیں آ رہا. اور چودھری شجاعت حسین کی کہی ہوئی بات, چودھری شجاعت حسین صوفی بھی ہیں, سیاستدان کے ساتھ ساتھ صوفی بھی ہیں, کیونکہ تصوف کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ ہے. ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے, کوئی وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار نہیں. اور وزارت عظمیٰ تو بالکل ایسے شجر ممنوع ہو گئی ہے کہ جیسے ہاتھ لگائیں گے اور پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ اس کے لیے مونچھوں کو تو دیتے ہیں, حالانکہ مونچھیں ان کی اتنی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ واسکٹ اور شیروانی سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جان ذرا بس اشارہ ابرو کریں گے تو وہ حلف اٹھانے کے لیے چلے جائیں گے. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.